أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بھی بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں سمجھائی ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو اس وقت بھی اہل کتاب اور مشرکین عرب وہ بھی کچھ نہ کچھ اصحاب کہف کے بارے میں معلومات رکھتے تھے، اگرچہ وہ مستند نہیں تھی، یعنی کچھ نہ کچھ اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں وہ اٹکل پچو لگاتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ تین تھے، رابعہم قلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ یعنی یہ بھی ایک قول تھا ان کے درمیان کہ اصحاب کہف کی تعداد تین تھی اور چوتھا جو تھا وہ ان کا کتا تھا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے خَمْسَةٌ، پانچ تھے، سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یعنی ایک رائے یہ تھی کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، دوسری رائے یہ تھی کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا جو تھا وہ ان کا کتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں رجمًا بالغیب، یہ وہ پتھر پھینکنے کی بات ہے جو اندھیرے میں پھینکا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بات کر رہے تھے، یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ایک اندازہ تھا، بغیر علم کے وہ بات کہہ رہے تھے۔ جیسے انسان ہوا میں تیر پھینکتا ہے یا اندھیرے میں پتھر پھینکتا ہے تو پتہ نہیں کہاں لگے کہاں نہ لگے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قول ٹھیک نہیں ہے۔ اب تیسری بات ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کی تردید نہیں کی، یعنی پہلی جو دو باتیں ہیں کہ تین تھے یا چار تھے یا پانچ تھے، یعنی یہ جو باتیں ہیں ان کی تردید ہے کہ رجمًا بالغیب، کہ وہ بات پھینک رہے ہیں بن دیکھے۔ اب جو تیسرا قول ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید نہیں کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سَبْعَةٌ، سات تھے، وَثَامِنُهُمْ، اور آٹھواں قلبُهُمْ، ان کا کتا تھا۔ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تیسرا قول ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی اللہ نے تردید نہیں کی کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے بِعِدَّتِهِمْ، ان کی گنتی کو، یعنی میرے رب کے پاس اس کا زیادہ علم ہے کہ ان کی گنتی کتنی تھی، وہ کتنے اصحاب کہف تھے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ، نہیں جانتے ان کو، إِلَّا مگر قَلِيلًا، بہت تھوڑے، یعنی بہت تھوڑے لوگ ان کو جانتے ہیں، اکثر لوگ ان کی گنتی کو نہیں جانتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تمہاری، پھر تو نہ آپ جھگڑا کیجئے فیہم، ان کے بارے میں، الا مگر میرا ان ظاہرہ، سرسری، یعنی سرسری بحث کے علاوہ ان کے بارے میں آپ بحث نہ کیجئے۔ یہاں میرے محترم بھائیوں ایک اخلاق، ایک تعلیم سکھلائی جا رہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بھی، کہ معاملات کے اندر انسان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی بہت ہی بحث ہو سکتی ہے، مختلف اقوال اور مختلف آراء ہو سکتی ہے، لیکن جھگڑا درست نہیں ہے، کیونکہ جھگڑا کرنے سے میرے محترم بھائیوں فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ ان سے جھگڑا نہ کیجئے مگر سرسری طور پر، یعنی اپنی آراء ان کے سامنے رکھ دیجئے، یا اپنا جو مطلب قول ہے یا اپنی بات ہے وہ رکھ دیجئے، لیکن جھگڑا نہ کیجئے۔ میرے محترم بھائیوں گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر اکثر فتنے بنتے اس لیے ہیں کہ ہم بغیر دلیل کے بات ضرور کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہو نہ پتہ ہو
ہم ضرور بات کریں گے کہ ہم بھی اس محفل کے اندر یا اس ماحول کے اندر کوئی نہ کوئی بات ضرور چھوڑ دیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس بات کا ہمیں علم نہیں ہوتا. تو جو بھی علم کے بغیر بات ہو میرے محترم بھائیوں، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. عموماً ایسا ہوتا ہے جب سیاسی ماحول ہوتا ہے تو لوگ ٹی وی دیکھ کر یا اخبارات دیکھ کر ایسے ہی باتیں چھوڑتے رہتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. جو اہل ایمان لوگ ہوتے ہیں، مسلمان لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں، مذہب کے معاملے کے اندر بھی دیکھیں، قرآن و سنت کے معاملے کے اندر بھی دیکھیں تو وہ بات کریں جس کی دلیل ہے، جس کو ہم جانتے ہیں اور پوری طرح واقف ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس کو آگے پھیلائیں. جس کو نہیں جانتے میرے محترم بھائیوں، اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور آپ ان کے بارے میں ان سے کسی ایک سے بھی نہ پوچھیں. یعنی کسی سے یہ فتویٰ نہ لیں کہ ان کی تعداد کیا تھی، وہ کس غار کے اندر تھے، کس زمانے کے اندر تھے. یعنی یہ سوال نہ کریں، کیونکہ ان سوالوں کا فائدہ کوئی نہیں. اور یہ بھی ایک اخلاق ہے کہ بات وہ کریں یا وہ پوچھیں جس کا فائدہ ہو، وہ سوال کریں جس کا فائدہ ہو. اب یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے، کس غار کے اندر تھے، کس زمانے کے اندر تھے. اب یہ فضول سوال ہے. اصل سوال یہ ہے کہ وہ اپنے وطن سے کیوں نکلے تھے، انہوں نے اپنا علاقہ کیوں چھوڑا تھا، انہوں نے اپنے والدین یا اپنے عزیز و اقارب کیوں چھوڑے تھے، کس وجہ سے چھوڑے تھے. اللہ کی توحید کی خاطر، اپنا ایمان بچانے کے لیے. بہت بڑا سوال ہے اور بہت بڑا جواب اس کا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنا علاقہ قربان کیا. تو میرے محترم بھائیوں، جو لا یعنی سوال ہوتے ہیں، بے معنی باتیں ہوتی ہیں، ان سے پرہیز ہی بہتر ہے. انسان کے دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کے اندر نہیں رہتا، بلکہ جو اصل اور جو بات فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے.